راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اس نے مجھے اور آپ کو پھر ایک مرتبہ ہماری زندگی کے اندر یہ لمحات عطا فرمائے کہ جن لمحات میں انسان خدا کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے اور قریب ہونے کے لیے بہانوں پر بہانے اللہ نے پیدا کر دیے، ورنہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہزاروں سال لگتے. عبادت کرتے کرتے ہزاروں سال انسان گزارتا جب جا کر وہ اللہ کے قریب ہو سکتا تھا. لیکن رمضان کی مبارک ساعتیں ایسی ہیں کہ جس میں آفر پر آفر دی اللہ پاک نے کہ جن کے ذریعے سے آدمی روزمرہ کے کاموں کے ساتھ تھوڑا سا اپنا کام اور بڑھا لے تو اللہ پاک سے قریب تر ہو جائے گا. کئی مرتبہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھی ہے، ہر سال قریب یہ بات پہنچائی جاتی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو ہم اور آپ جو سمجھتے ہیں، جتنا سمجھتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن دنیا سے پردہ کر جانے والے بے ایمان وہ بھی اس بات کی آرزو اور تمنا کرتے رہتے ہیں کاش کہ ہمیشہ کے لیے رمضان ہوتا. ہمارے اور آپ کے لیے تو کچھ دشواریاں محسوس ہوتی ہیں، لیکن مرے ہوئے بے ایمان وہ بھی اس کی آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ جب تک قیامت رہے، قائم نہ ہو، اس وقت تک رمضان ہی رمضان رہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان میں ان پر بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے. تو ایمان والے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کو 5 خصوصی عطائیں دی گئی، 5 خصوصی جو پہلی امتوں کو نہیں ملے. اس میں شعب الایمان کی روایت میں سب سے پہلی عطا کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ
رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اور اس پر خدا کی نظر کرم پڑ جاتی ہے تو فرمایا اسے پھر کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ جس بندہ مومن کو رمضان کی پہلی رات ملے اور اس بندہ مومن پر خدا کی نظر کرم پڑے، تو نظر ہے، سب پر نظر پڑتی ہے، اللہ کی نظر سے تو کوئی باہر نہیں ہے۔ اس بندہ مومن پر خدا کی نظر کرم اس دن پڑ جائے، فرمایا کہ پھر کوئی سوال نہیں ہوتا کہ اسے پھر عذاب میں اللہ گرفتار کرے۔ بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ نظر کرم ہمارے اوپر ایک پڑے اور ہماری آخرت کا سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ اسی کو کہتے ہیں آفر۔ آدمی عبادت کے راستے سے یہ انعام حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کسی بہانے سے کوئی بندہ جو ہے رمضان کی پہلی رات میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کام کرے اور اس میں پر خدا کی نظر کرم ہو جائے، اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو پہلا انعام حضور علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جس پر نظر کرم اللہ کی ایک پڑ گئی، بس اس کا تو دنیا و آخرت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ روایت میں تو اتنی بات ہے، لیکن دوسری اور بہت ساری روایتوں کے ضمن میں بار بار یہ بات علماء نے نقل کی ہے کہ اسے عذاب نہیں ہوگا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو اس کے بعد ایسی زندگی دے دیتے ہیں کہ جس زندگی پر خدا کا انعام دنیا میں بھی ہونا اور موت کے بعد بھی ہونا عام لوگ بھی محسوس کر سکتے ہیں، عام لوگ بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو بھی پر بھی وہ اللہ کی نظر کرم پڑی ہو، جس سے ہمارے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے فیصلہ یہ ہو گیا ہو کہ کچھ بھی ہو ان کو عذاب میں گرفتار نہیں کرنا ہے۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ پہلا انعام ہے۔ اور دوسرا انعام یہ فرمایا کہ اس کی منہ کی بو جو ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی وہ بندہ اللہ کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر چیز اللہ کو بھاتی ہے۔ یہ محبت کی بات ہے، اللہ کو اس سے محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کی ہر چیز بھاتی ہے۔ محب کو محبوب کی ہر ادا پسند آتی ہے، ہر چیز پسند آتی ہے۔ تو ایسے ہی یہ اللہ کو روزے داروں کی بو منہ سے جو آنے والی ہے وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ تیسرا انعام حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ روزے دار، دیکھو ایک چیز اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ رمضان کی مبارک مہینے میں صرف روزہ رکھتا اور نماز نہیں پڑھتا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بشارتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان سب کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہوں۔ میں اور آپ نماز جیسی پڑھنی چاہیے ایسے نہیں پڑھ سکتے، قرآن جیسا پڑھنا چاہیے نہیں پڑھ سکتے، تسبیح جیسے کرنی چاہیے نہیں کر سکتے، روزہ جیسا رکھنا چاہیے ایسا نہیں رکھ سکتے، لیکن انسان کوشش تو کر سکتا ہے کہ میں بہتر سے بہتر بناؤں، اچھا سے اچھا کروں، عبادت کو بڑھیا بنانے کی کوشش کروں، کوشش کرتا ہے۔ تو جو لوگ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں بہتر بنانے کی، اور اس کے ساتھ روزوں کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے تیسرا انعام یہ فرمایا
کہ دن میں بھی اور رات میں بھی فرشتوں کو اللہ پاک ڈیوٹی دے دیتے ہیں کہ اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کر مانگو، مجھ سے مانگو تم، یعنی مانگو بولنا اللہ ہی لگا رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو. تو اس کا کیا مطلب؟ صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو معاف کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہی کہہ رہے ہیں فرشتوں کو کہ اس کے لیے مغفرت مانگو. تو مانگو کا کیا مطلب؟ مانگو کا مطلب ہے تم مانگو گے میں ان کو دوں گا، میرا دینا طے ہے، پہلے سے میرا دینا طے ہے. فرشتوں کو مانگنے کی ڈیوٹی پر اللہ پاک معمور کرتے ہیں. تو روایت میں بات لکھی ہے کہ تیسرا انعام رمضان کا، رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ جو روزہ رکھتے ہیں اور روزے کو حتی الامکان بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے تیسرا انعام یہ ہے کہ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور دن بھر بھی کرتے ہیں اور رات بھر بھی کرتے ہیں. میں میرے لیے، تمہیں تمہارے لیے، میں تمہارے لیے، تمہیں ہمارے لیے. کتنا کرتے ہیں وہ تمہیں معلوم، ہمیں معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم، مجھے بھی معلوم. حال تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی ہمیں اللہم اغفر لی یا واسع الفضل اغفر لی پڑھنے کی نوبت ہمیں اور آپ کو ملتی ہے، نہیں ملتی ہے، اور ملتی ہے تو کتنا ملتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. یہ خدا کا کتنا بڑا اکرام و انعام ہے کہ 24 گھنٹے فرشتوں کو اللہ نے اس ڈیوٹی پر لگا دیا کہ میرے بندے مجھے خوش کرنے کے لیے اور فرائض کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں خصوصی عمل یہ کر رہے ہیں کہ وہ دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی ساری ضرورتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. تم ان کے لیے رات دن مغفرت کی دعا کرو. یہ خصوصی انعام ہوتا ہے، یہ تیسرا انعام ہے. اور چوتھا انعام یہ لکھا، حضور نے فرمایا کہ جنت کو روزے داروں کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے. دوسری روایت میں کنز شعب الایمان کی دوسری روایت میں ایک بات لکھی ہے کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو جنت میں ایک ہوا چلتی ہے. اس ہوا کے چلنے کی وجہ سے درختوں میں ایک کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، درخت کے پتوں میں ایک کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے. جیسے جو لوگ جنگل میں جاتے ہیں اور وہاں ذرا ہوا تیز چلتی ہے تو آواز سننے ملتی ہے وہاں پر بھی، تو ایسی ہی آواز جنت میں جب ہوا چلتی ہے تو پتوں میں ایک کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے. تو جنت کی عورتیں جو ہیں اس کھڑکھڑاہٹ کو سنتی بھی اور دیکھتی بھی ہیں، اور سن کر اور دیکھ کر اللہ سے یہ کہتی ہیں یا اللہ اپنے کسی بندے سے ہمارا رشتہ طے کر دے. حدیث میں فرمایا کہ اللہ پاک ہر روزہ رکھنے والے کا رشتہ ان سے طے کر دیتے ہیں، ایک ایک عورت سے رشتہ طے کر دیتے ہیں. وہ فرماتی ہے کہ اللہ ایسے بندے سے ہمارا رشتہ طے کر دے کہ جن سے ہماری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، جن سے ہماری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، اللہ ان کا رشتہ ان سے طے کر دیتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا اسی روایت میں کہ ہر عورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں ہوں گی. ہر عورت کے لیے جنت کی ہر عورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں ہوں گی. اور شاید نوکرانیاں عورتوں کے لیے اس روایت میں اس وجہ سے ہے کہ عورت کے لیے بہت بڑی چیز ہے. گھر کے اندر جو نوکرانیاں ہوتی ہیں وہ عموماً گھر کی عورتوں کے لیے ہوتی ہیں، گھر کی عورتوں کے لیے ہوتی ہیں. ان کو مردوں سے کوئی سمبند نہیں ہوتا، گھر کا کام کاج عورتوں کے ذمہ ہوتا ہے اور عورتوں کی خدمت کے لیے گھر کی نوکرانیاں ہوتی ہیں. تو دنیا میں بہت سب کو نوکرانیاں نہیں ملتی، گھر کے کام کاج کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کی فکر اللہ کی نیک بندیاں کرتی ہیں. تو حدیث میں فرمایا کہ ان کے لیے 70,000 نوکرانیاں ہوں گی. جنت کی عورت کے لیے 70,000 نوکرانیاں ہوں گی، اور ہر نوکرانی کے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے جس میں مختلف رنگ کے اور مختلف قسم کے کھانے ہوں گے. وہ جنتی عورتیں جو ہیں اس کھانوں سے کھانا تناول کریں گے
روایت میں بات لکھی ہے کہ ہر لقمے کا مزہ الگ ہوگا، پیالہ ایک ہوگا، کھانا ایک ہوگا، اور لیکن لقمہ جو اٹھائیں گے پہلے کا مزہ اور ہوگا، اور بعد کا لقمہ جو اٹھائیں گے اس کا مزہ اور ہوگا۔ پہلے لقمے میں جو مزہ تھا آخری لقمے میں وہ مزہ نہیں ہوگا، کچھ اور ہی لقمہ ہوگا، اور ہی مزہ ہوگا۔ تو 70,000 نوکرانیاں ہوں گی، اور ہر نوکرانی کے ہاتھ میں پیالے ہوں گے، اور ہر پیالے میں کھانے کی الگ الگ چیزیں ہوں گی، اور ہر لقمے کے اندر الگ الگ مزہ ہوگا۔ ان پر 70 جوڑے ہوں گے، اور ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، الگ الگ قسم کے 70 رنگ تو میرے خیال میں دنیا میں آج بھی نہیں ہوں گے۔ پورے کل رنگ جتنے دنیا میں آج بنائے گئے ہیں اتنے رنگ تو 70 بھی نہیں ہوں گے۔ ہر عورت کے بدن پر 70 رنگ کے لباس ہوں گے، اور ہر عورت کے لیے 70 مسیریاں ہوں گی، اور ہر مسیری پر 70 بستر ہوں گے، اور اس پر وہ عورتیں جنت کی عورتیں جو ہیں آرام کریں گی، اور یہی سارا ثواب جو ہے مردوں کو بھی ملے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھا انعام جو ہے اس امت کے روزہ داروں کے لیے ہے کہ جنت کو ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پانچواں انعام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر شب میں ان روزہ داروں کی مغفرت ہوتی ہے۔ مغفرت کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں، گناہگار ہوتے تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں سال بھر کے گناہ ہیں، زندگی بھر کے گناہ ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی رمضان کے روزے نہیں رکھے، مسجد کی چوکھٹ نہیں چڑھے، ایسے بھی بہت سارے مسلمان ہیں، ساری زندگی گزر گئی۔ اور بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو رمضان تو آتے ہیں، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، اور مہینوں میں لوگ اتنے نہیں آتے جو اتنے لوگ رمضان میں آتے ہیں۔ تو ان کے آنے کو ہی اللہ بہانہ بنا دیتے ہیں، ان کے آنے کو بہانہ بنا دیتے ہیں، اور پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن ایک روایت میں شعب الایمان کی ایک روایت میں فرمایا کہ دو لوگ اس سے مستثنا ہوتے ہیں، اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے، کہ سب کی مغفرت ہوتی ہے، بڑے چھوٹے بڑے تمہارے ہمارے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، کیا بڑا اور کیا چھوٹا، اللہ معاف کرنے پر آئے تو دنیا کے بڑے سے بڑے پاپی کو معاف کر دیتے ہیں۔ گر گبرو بت پرستی بازا ہر آنچے ہستی بازا، زندگی پر کفر و شرک کیا ہو تو بھی باز آ جا، اللہ پاک معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو دنیا اللہ کے نزدیک کفر اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، تو اللہ تو یہ کفر و شرک کو معاف کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں صغیرہ کبیرہ گناہ کفر اور شرک سے چھوٹے ہیں، یہ سارے گناہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب آفر ہیں، اللہ پاک معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی امت کو جنت میں پہنچا دوں، اس لیے کہ محبوب بھی اسی وقت مطمئن ہوں گے، حضرت محمد رسول اللہ بھی اسی وقت خوش ہوں گے جب آپ کی امت سب جنت میں چلی جائے گی۔ اس سے پہلے تو حضرت محمد رسول اللہ بھی خوش نہیں ہوں گے کہ کوئی امتی حضور کے علم میں ہو اور وہ جہنم میں ہو، اس وقت تک حضور کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ وہ بھی جنت میں نہ آ جائے۔ یہ حضور کو امت سے اتنا تعلق، گہرا تعلق ہے، اللہ اکبر۔ ایک بات علماء نے لکھی ہے، موت کے وقت آدمی کو دو وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے ایسا نہیں، ہر آدمی کے موت مرنے کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک وجہ علماء نے یہ لکھی، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھی کہ جسم کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، جس کا بدن مضبوط ہوتا ہے، طاقت و قوت ہوتی ہے جس کی جسم میں، اس کے جسم سے روح نکلنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اور جو بیمار ہو کر بے جان مرنے سے پہلے بے جان ہو گیا ہے، اس کو مرا نہیں مرا سمجھ میں نہیں آتا، اس کو تو بلانے کے لیے ڈاکٹر منگانا پڑتا ہے، چیک اپ کرانا پڑتا ہے۔ جو لوگ جتنا مضبوط ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے،
ان کی روح نکالنے کے وقت فرشتہ جب نور نکالتا ہے تو ان کو اتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. یہ تکلیف کا ہونا اس کے جسم کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ہے. وہ گناہگار ہے، بدکار ہے، خدا کا نافرمان ہے، ایسی بات نہیں ہوتی، اس کا جسم مضبوط ہے. دوسری وجہ اس کا تعلق، دلی تعلق کسی سے بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے تو بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس کو تکلیف، دنیا سے بہت تعلق ہے اس کو تکلیف ہوگی. کسی اور سے اس کو تعلق ہے تو اس کی روح نکلنے کے وقت تکلیف ہوگی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کے وقت بے پناہ تکلیف ہوئی، اور علماء نے لکھا اس کی وجہ حضور کو امت سے تعلق بہت گہرا تھا، امت سے بہت لگاؤ تھا، اس کی وجہ سے حضور کو بھی موت کے وقت جو سکرات کے وقت تکلیف زیادہ ہوئی. بہت بڑی بات ہے حضور کو اپنی امت سے اتنی محبت ہو. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جی، ہاں دو لوگوں کو کی کیا جی تین لوگوں کی معافی نہیں ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں بھی 3 لوگوں کی معافی نہیں ہوتی. ان میں ایک تو یہ ہے کہ جو شرک میں مبتلا ہو، شرک میں مبتلا جو لوگ ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے، مسلمان ہیں لیکن ابھی بھی اللہ سے جیسا ان کا عقیدہ ہونا چاہیے، جو سوچ اللہ کے بارے میں ہونی چاہیے، وہ ان کی سوچ نہیں ہے. تو مشرک شرک کے نحوست میں جو لوگ مبتلا ہیں وہ رمضان میں بھی اس رحمتوں اور برکتوں کی مسلادار بارش کے باوجود وہ محروم رہتے ہیں. دوسری چیز تارک سنت، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں، جو حضور کو امت سے اتنا تعلق تھا اور قیامت کے دن میں اتنی فکر ہوگی اور امت کو حضور سے کوئی وابستگی نہ ہو تو یقیناً اس کو تو محروم رکھنا ہی چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوسری چیز اس میں خصوصیت کے ساتھ ایک چیز لکھی ہے کہ جماعت سے ہٹنا، علماء حق کی جو جماعت ہے اس سے ہٹنا بھی جو ہے وہ، یا یہ کہ جنگ میں جو ہے قافلے میں جو ہے اس سے ہٹنا، یہ بھی ایک حضور کی سنت کے خلاف ورزی ہے. تیسری چیز بیع کر کے توڑنا. آدمی کسی ایسے سے کاروبار کی بات کرتا ہے، معاملات کا طے کر دیتا ہے اور پھر جاتا ہے. فرمایا کہ یہ اتنا سخت برا عمل ہے کہ وہ آدمی بھی رمضان کے مبارک مہینے میں محروم ہوگا. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. تو مغفرت، اس 5واں انعام جو ہے اس میں رمضان کے مبارک مہینے میں یہ فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے ان کی مغفرت فرماتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شب مغفرت یہ شب قدر ہے؟ تو نہیں فرمایا شب قدر نہیں ہے، یہ رمضان کی آخری رات ہے جس میں اللہ پاک روزے داروں کی مغفرت فرماتے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں دوستو، شروع میں جیسا کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم عبادت کرتے کرتے اللہ کے قریب پہنچنا چاہیں تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لیکن اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کی کچھ توجہات، اللہ کی نظر کرم ایسی بہانہ تلاش کرتی ہے کہ ان بہانوں میں ہمارا اور آپ کا سلیکٹ ہو جائے، ہم ان بہانوں میں، تو بس وہ بہانہ ہی ہمارے لیے کارآمد ہوگا، سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا. اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی قدردانی کریں. اس کی قدردانی یہی ہے کہ ہر مومن، مرد ہو کہ عورت ہو، ایک تو یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام باجماعت، مرد حضرات باجماعت مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. مستورات اپنے اپنے گھروں کے اندر اول وقت میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. آذان کے ہونے اور نہ ہونے سے ان کو کوئی بحث نہیں ہے. نماز کا وقت ہو جائے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ فوراً مصلی بچھا کر اپنی نماز پوری کر لیں. عورتوں کے لیے تو گھر کی نماز بہتر ہے.
تو یہ عورتوں کے لیے پہلی چیز نمازوں کا اہتمام، مرد ہو کیا عورت ہو، چھوٹے ہو کیا بڑے ہو، بچے ہو، ماشاءاللہ بھی رمضان قریب سب کے امتحانات ہو گئے ہیں، تو ہمارے بچے بھی مسجدوں میں ہونے چاہیے۔ 7 سال کے بعد کے بچے، بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں، کئی مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے اور ہمارے یہاں بورڈ بھی لگایا گیا ہے کہ 7 سال کے کم کے بچے مسجد میں نہ آئیں۔ 7 سال کے اوپر کے بچے ہمارے پتہ نہیں کہاں ہیں۔ اب تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، تو ہمارے بچے بھی زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہماری مسجد میں چلے، اور بہت بہتر ہوگا کہ تراویح کے بعد بھی ہمارے آدھے گھنٹے کی کلاسز چلیں، اور اس کے لیے کوئی مولوی صاحب اور مؤذن صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے جو ساتھی ہیں جن کو قرآن پڑھانا آتا ہے، ہر ساتھی 2 بچوں کا انتخاب کر لے کہ بھائی یہ فلاں ہمارا، میرے چچا کا لڑکا ہے، میرے ماموں کا لڑکا ہے، میرے خالہ کا لڑکا ہے، میرے بھائی کا لڑکا ہے، میری بہن کا لڑکا ہے، مسجد میں ان 2 بچوں کو آپ پڑھا دیا کریں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ سارے بچوں کو ایک آدمی پڑھائے تو بہت مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ ہر جس کو پڑھنا آتا ہے وہ کلمہ درست کر لے، نماز درست کرے، الف با پڑھائے، قرآن پڑھائے، ایک ماحول بنے گا، اور اس ماحول کے اندر میرا بھی بیٹھنا آسان ہوگا، آپ کا بھی بیٹھنا آسان ہوگا، اور بچوں کا بھی بیٹھنا ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ آسان ہوگا۔ تنہا فردن آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو لے کر بیٹھنا چاہے تو مشکل ہے، ماحول ہی نہیں گھر کا، گھروں میں ماحول ہی نہیں۔ لیکن سارے کے سارے لوگ جو ہیں، ہر آدمی اپنے قریب پاس کے قریب کے لوگ بچوں کو بلا کر 2 بچوں کا انتخاب کر کے ان کو ایک وقت دے کر، اس وقت میں بھی فارغ کروں، آپ بھی فارغ کریں، اور بچے بھی وقت فارغ کریں، اور سلسلہ دن بھر بھی چلتا رہے، رات کے بھی کچھ حصے میں چلتا رہے، یہ بہت آسان ہے۔ تو ایک تو نمازوں کا اہتمام اور ہمارے قرآن سیکھنے اور سکھانے کا نظام اور سسٹم رمضان بھر ہونا چاہیے، اور روزوں کا اہتمام یہ ایک چیز ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر پھر اس کے علاوہ جو خصوصی طور پر 4 اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جنت کو اللہ سے مانگنا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ ہر آدمی وقت فارغ کر کے بھی یہ دونوں کام کرے، دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں میں یہ چیز، اللہ جہنم سے نجات دے دے اور جنت کو اپنے کرم سے دے دے، یہ مانگنا ہر بندے مومن مانگے، مرد بھی مانگے، عورتیں بھی مانگے۔ اور ایک تو یہ اس کے وقت فارغ کرے، اور وقت کے فارغ کرنے کے بعد بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی ہر آدمی اللہ سے دل میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ رمضان کی مبارک برکتوں کے واسطے صدقے میں ہمارے لیے جہنم کا نجات کا فیصلہ اور جنت کے میں داخلے کا فیصلہ کر دے۔ یہ 2 چیزیں، اور دوسری 2 چیزیں حضور نے فرمائی کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اور استغفار کی 4تھی چیز استغفار۔ وقت فارغ کر کے بھی کچھ وقت بیٹھنا چاہیے، اور نہیں تو کم سے کم اٹھتے چلتے پھرتے کچھ وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کریں، کچھ وقت جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیا کریں۔ تو یہ حدیث میں یہ 4 باتیں، جہنم سے پناہ مانگنا، جنت کے داخلے کی دعا کرنا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے رمضان میں پڑھنا، اور استغفار کا اہتمام کرنا، یہ 4 چیزوں کے حدیث پاک کے اندر خصوصیت سے ترغیب دی گئی ہے۔ رمضان کی قدردانی ہے، رمضان کی قدر، اور ان کے ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز جو ہے، ہر آدمی کا قرآن سے وابستگی ضروری ہے۔ قرآن 1 گھنٹہ تو روزانہ رمضان کے مہینے میں بھی 1 گھنٹہ قرآن نہیں پڑھے تو اور کیا کریں گے پھر؟ جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن کے تلاوت کا اہتمام کریں، مرد ہو کہ عورتیں ہو، ہر گھر میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی وقت میں قرآن پڑھنے والے ہوں۔ قرآن جن کو نہیں آتا وہ قرآن کی سیکھنے کی کوشش کریں، فکر کریں، جس کی ترتیب میں نے آپ حضرت کے سامنے رکھی کہ ہر ایک جس کو جو مل جائے کہ فلاں صاحب ہیں قرآن پڑھنا جانتے ہیں، آپ ان سے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ سکھائیں۔ یہ ہے رمضان کی قدردانی۔ اگر اس طرح سے ہم رمضان کا مبارک مہینہ گزاریں گے تو انشاءاللہ یہی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہترین
ذخیرہ ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.